کہ میدان حشر میں اس جج کو بلا کے کہیں گے اے جج آجا، تجھے پکڑ کے میں جنت میں لے جاتا ہوں کہ تو نے میرے ابو بکر کی صداقت کے اوپر تو نے حق کا فیصلہ کیا ہے، اور ملعون آصف رضا علوی کے تو نے سزائے موت گلا کاٹنے کا حکم دیا، آجا آج بے حساب و کتاب تجھے جنت میں لے جاؤں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اب اس کے اندر فضیلت جناب سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہے۔ محرم الحرام کے بہترین ایام، اور ان ایام کا تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے رضوان اللہ تعالی اجمعین شہدائے کربلا کے ساتھ ہے، اور اس کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ اس کے اوپر اگر بحث کی جائے یا وہ الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا، میرا ایمان تقاضا نہیں کرتا کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور وہ فدق کے مسئلے کو اجاگر کر کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو الزام لگا رہا ہے، جس شخصیت کو اللہ کامیاب کر رہا ہے، اور یہ بدبخت آصف رضا علوی کس قسم کے الفاظ آپ کے اوپر جو ہے یہ وار کرتا ہے، تو حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے پیچھے وہ ظالم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر فرقہ پرستی کی ہوا جو ہے اس کو دینا چاہتے ہیں، تو ایسے ذاکر عالم اور ایسے رافضی جو اہل بیت اور صحابہ اور ازواج مطہرات کے دشمن اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کی فی الفور جو ہے سرکوبی ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال تازہ اس ذاکر آصف رضا علوی کی، جس نے بالکل تازہ اپنی ایک مجلس کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے طور پر معاذ اللہ کافر قرار دے دیا ہے، اور اس نے الزام لگایا ہے جناب ابو بکر صدیق پر، کفر کا بھی اس نے کہا ہے اور فاجر بھی کہا ہے، اور اس نے یہاں تک یہ بکواس کیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کافر کرنے ہی نہیں بلکہ فاجر کرنے کے لیے بھی آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے بابا جان دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اور جمیع صحابہ کرام نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی اور منبر رسول پہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو کافر کرنے کے لیے جناب سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں، فاجر کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نہیں، یہ صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں، یہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلے عام اس نے گستاخی کی ہے، الزام لگایا ہے، تہمت لگائے ہیں۔ حکمرانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ صرف ایف آئی آر کی حد تک بات نہیں رہنی چاہیے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی، یہ صرف ایف آئی آر جو اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دہشت گردی پھیلائی ہے ملک میں، دہشت گردی کی دفعات بھی اس ایف آئی آر پر ایجاد ہونی چاہیے، اور پولیس اپنی ضمنی کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے دہشت گردی کی دفعات لگائے، اور ہماری جو جتنی بھی مقدس عدالتیں ہیں، عزت والی عدالتیں ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی عزت والی عدالت سپریم کونسل ہے، ججوں کا ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ جج عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کی اکثریت اور بڑی جماعت اور بڑی عوام جو جماعت اہل سنہ ہے، ان کے دلوں کو دکھ پہنچایا گیا ہے، اور ان کی دل آزاری کی گئی ہے، اور ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ سے جماعت اہل سنہ نے اور اہل سنہ و جماعت نے ملک کے امن کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے۔ آج بھی ہم اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے ملک کے امن اور سلامتی کے لیے جو ہے
حکومت وقت کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بندہ عاجز گزارش کرتا ہے کہ اس میں ذاتی دلچسپی لے کے اس ملعون کو، آصف رضا علوی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سر عام اس کو پھانسی دی جائے، اسے سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسا کوئی بندہ بھی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان قرآن و سنت کی بنیاد پہ لیا گیا ہے، اور آصف رضا علوی جیسے اسے کئی ذلیل لوگ جو سر عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر زبانیں کس رہے ہیں، تو پھر جو ہے اس سے ہٹنا پڑے گا۔ اور اس کے جھوٹ کا سب سے بڑا پلندہ اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ اس نے یہ بکواس کیا، بکواس کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ یاد رکھو، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ خوف کھا جاتا ہے، وہ خوف کھا جاتا ہے۔ ممتاز قادری سچا تھا، تخت دار تک بھی وہ کہتا رہا میں نے یہ کام کیا۔ ابھی تازہ پشاور کے اندر ایک ملعون کو قتل کیا اس نوجوان نے، ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کیا۔ غازی مرید حسین نے جب کام کیا تو پیچھے نہ ہٹا۔ یہ لعنتی جناب ابو بکر صدیق کے اوپر کافر اور فاجر کی بات کرنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا، ڈر گیا، موت سے ڈر گیا، گلا کٹنے سے ڈر گیا، اور اس نے بیان حلفی دیا ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ بیان حلفی، اسے اگر یہ کیمرہ ریکارڈ کر سکتا ہے تو اسے کرے۔ اس نے بیان دیا ہے، یہ کہتا ہے میں نے سیدہ زینب والا خطبہ جو میں نے پڑھا ہے، نہیں، اس کا خطاب سنیے، اور جس کے اندر یہ جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی دربار کے اندر گئی، حق مانگنے کے لیے گئی۔ 40 آیاتیں جو ہیں وہ جناب سیدہ نے اپنے حق کے لیے پڑھی ہیں۔ آپ دوبارہ سماعت کر لیجئے، اس ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ خود جھوٹا ہے، یہ بدبخت جھوٹ بول کے منحرف ہو رہا ہے، بھاگنے نہیں دیا جائے گا اس کو۔ بالکل حکمران بھی اس کو بھاگنے سے روکیں، اور اس کی معاونت کوئی شخص جو کرے گا وہ بھی جناب ابو بکر صدیق کے گستاخوں میں لکھا جائے گا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخوں کے اندر لکھا جائے گا۔ بالکل یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر زبانیں کستے ہیں، ان کی زبانوں کو نکال کر ان کی ہتھیلیوں کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور یہ ہماری کمزوری نہ سمجھیں، اور یہ رافضی اور گستاخ صحابہ اور گستاخ ازواج مطہرات اپنے آپ کی زبانوں کو لگام دے لیں۔ یہ نہ ہو کہ جماعت اہل سنہ پھر خود جو ہے تحفظ ناموس صحابہ اور تحفظ ناموس اہل بیت اور تحفظ ناموس ازواج مطہرات کے لیے نکل سکے۔ عاشقان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہیں، جب بھی کسی بدبخت نے زبان کھولی ہے تو پھر اس کا فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے۔ لیکن ہم امن کے دائی ہیں، ملک کے قانون کو ماننے والے ہیں، آئین پاکستان کی جو ہے ہم اس کی عزت کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، ہم عدالتوں کے حکم کو ماننے والے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی ملک کا امن جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے پہلے ہماری نظریں ان عدالتوں پر ہیں۔ یہ جو ہمارے ججز صاحبان ہیں، امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کر کے ملک و قوم میں ایک بڑی جماعت کی دل آزاری جو ہے اس کے اوپر آپ کا جب فیصلہ آئے گا تو اس سے جن کی دل آزاری ہوئی ان کے دلوں کو چین بھی ملے گا، اور آپ کا فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی شفاعت قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ میدان حشر میں اس جج کو بلا کے کہیں گے اے جج آ جا، تجھے پکڑ کے میں جنت میں لے جاتا ہوں کہ تو نے میرے ابو بکر کی صداقت کے اوپر تو نے حق کا فیصلہ کیا ہے، اور ملعون آصف رضا علوی کے تو نے سزائے موت گلا کاٹنے کا حکم دیا۔ آجا آج بے حساب و کتاب
صحاب تجھے جنت میں لے جاؤں، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ میرا گمان ہے، یہ مجھے امید ہے اپنے مالک سے، کیونکہ میرا مالک جو ہے قرآن کے اندر اپنے صحابہ کی عظمت اور شان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت و اصحاب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔